الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہیں. کچھ آفر کویسچن تھے. کسی نے پوچھا ہے کہ اگر یہ کنفرم ہے کہ دوا میں گائے کا یورین ملایا ہے، پیشاب، تو ایسی دوا کو استعمال کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ہمارے فقہ حنفی، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے مذہب اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ جب تک حلال سے علاج ممکن ہو، حرام کی طرف نہیں بڑھیں گے. جو ایسے جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ان کا پیشاب بہرحال ناپاک ہوتا ہے. گوبر تو نجاست غلیظہ ہے، پیشاب نجاست خفیفہ ہے، لیکن بہرحال نجاست ضرور ہے، اور نجاست کو بلا ضرورت اپنے اندر لے کر جانا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر علاج کسی حلال چیز سے نہیں ہو پا رہا، یا حلال چیز اس علاج کے لیے میسر ہی نہیں ہے، یا ہے آپ نے کافی عرصے تک استعمال کیا لیکن بیماری ختم نہیں ہو رہی، پین ہو رہا ہے، مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر کسی حرام چیز کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو بطور علاج استعمال کر لیں، تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور وہ بقدر ضرورت، بس جتنی ضرورت ہے اتنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایسی حالت میں جب کہ انسان شدید حرج میں مبتلا ہو جائے، ہمارا مذہب ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دیتا ہے. ایک کسی نے پوچھا ہے کہ کیا ساس اپنے داماد سے پردہ کر سکتی ہے کہ نہیں، اور اس سے باتیں کر سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ساس جو ہے وہ مثل ماں کے ہو جاتی ہے، یعنی محرم بن جاتی ہے، محرمہ ہوتی ہے، اور داماد اور ساس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. بلا پردہ بھی بات کر سکتے ہیں وہ، اور باتیں کر سکتے ہیں بلا پردہ، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، جیسے والدہ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. حتیٰ کہ سفر پر بھی داماد کے ساتھ جا سکتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بھی جہت سے فتنے کا اندیشہ ہو، جیسے ساس جوان ہے اور خدا نخواستہ شیطان کی طرف سے بہکائے جانے کے امکانات ہیں، تو پھر بہرحال احتیاط رکھنی چاہیے، دور رہنا چاہیے، اور پردے وغیرہ کے معاملات میں بھی تھوڑی سی مزید احتیاط کر لینی چاہیے. لیکن بہرحال یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم ہوتے ہیں. ایک کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اجرت پر قرآن پڑھوایا جائے اور پڑھنے والا اس پر اجرت لیتا ہے، تو یہ لینا دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، اجرت پر قرآن دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تعلیم و تعلم کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے استاد وغیرہ ہوتے ہیں، قاری حضرات ہوتے ہیں، بچوں کو مدارس میں پڑھا رہے ہیں. یہ چونکہ قرآن ایک ضرورت کے تحت آتا ہے کہ وہ صورتیں بھی یاد کرواتے ہیں. صورت یاد نہ ہو، نماز یاد نہ ہو، تو نماز کے اندر جو کچھ پڑھے جاتی ہیں چیزیں وہ یاد نہ ہوں، تو پھر بچہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ یہ چونکہ ایک دینی ضرورت کے تحت آتا ہے، لہٰذا اس کی سیلری لینا بالکل جائز ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کہ گھر پہ آپ قرآن خوانی کروائیں اور کہیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، گھر پہ آ کے قرآن پڑھ لیں، یا کسی قبر کے پاس بٹھا دیں، اپنے کسی مردے کے پاس، اور کہیں کہ بھئی آپ یہ قرآن پڑھیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے. یہ جو اجارہ ہے یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا ایک طاعت ہے، ایک نیکی ہے، اور نیکی پہ اجرت لینا اصل مذہب کے اعتبار سے منع ہے. ضرورت کے اعتبار سے بعض چیزوں میں فقہاء نے اجازت دے دی، جیسے اذان ہے، ابھی استادی کے میں نے بتایا، ایسے ہی فقہ وغیرہ پڑھانے والے ٹیچرز ہوتے ہیں، مؤذن ہیں، خادم ہیں، امام حضرات پیسے لیتے ہیں، ان کی گنجائش نکلتی ہے. باقی ویسے ہی قرآن پڑھنا یہ کوئی ایسی شرعی ضرورت میں نہیں آتا، لہذا لینے والا بھی گناہگار ہوگا اور دینے والے بھی گناہگار ہیں.